تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے عذاب قبر معاف، حج عمرے کے لیے گیا عذاب قبر معاف، حافظ قرآن ہے عذاب قبر معاف، جمعہ کے دن فوت ہو جائے، جمعے کی رات فوت ہو جائے، یعنی جمعہ رات کو مغرب سے لے کر آگے جمعہ کی شام مغرب تک اس درمیان جو بندہ فوت ہو جائے اس کا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، اپنے اختیار میں نہیں ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کو ہم اختیار کریں ہمارا بھی عذاب قبر معاف ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرو، فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اس نے شروع کی اور پھر مرد دم تک اس کو چھوڑا نہیں ہے اللہ اس کا بھی عذاب قبر معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے اور حافظ جو ہیں یہ 2-3 منٹوں میں پڑھ لیتے ہیں، چلو جو ناظرے دیکھ کے پڑھے گا 5 منٹوں میں پڑھ لے گا، 10 منٹوں میں پڑھ لے گا، تو کیا مشکل ہے آپ آج سے ہی عشاء کی نماز کے بعد چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، زبانی پڑھیں، آج سے سورہ ملک کا معمول بنا لیں۔ جس بندے نے سورہ ملک شروع کی اور مرتے دم تک پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے فرمایا کہ اس کا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ کیوں جی یہ مشکل ہے کوئی؟ تو آج اگر آپ نے اتنی سی بات یاد کر لی انشاءاللہ یہ میری بھی بخشش کا سامان ہو گیا، آپ کی بخشش کا بھی سامان ہو گیا، شیخ عامر فاروق صاحب ان کی سس صاحبہ ان کی بخشش کا بھی سامان ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین اب یہ تو اپنے اختیار میں ہے اور کیا مشکل ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، تو رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 2 رکوع ہیں، چھوٹی سی صورت ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے ہی تنجیہ، فرمایا یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، حق تعالی اس بندے کا عذاب قبر معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین اس کا معمول بنائیں۔ تو اب آئیں رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سالانہ تطہیر کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم گاڑی لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، اس کو چلاتے رہتے ہیں، اس میں میل کچیل پھنس جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ٹیوننگ کراؤ بھائی، اس کا فلٹر صاف کراؤ بھی، آئل چینج کرواؤ جی، تاکہ اوورآل ہو جائے اور یہ گاڑی اچھے طریقے سے چلے۔ اسی طرح جو انسانی مشینری ہے 11 مہینے گناہ کر کر کے اس میں بھی میل کچیل پھنس جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں 1 مہینہ سالانہ تطہیر کے لیے عطا کر دیا، فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ صحیح معنوں میں گزار لے فرمایا اس کا اندر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو آدمی جتنا اہتمام سے گزارتا ہے، کیا مطلب جتنا نیک کاموں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس رمضان کی برکت سے سارا سال اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں، اس کی آواز گلا کھینچ رہی ہے، تھوڑی سی تیز کر، کیا کرتا دور سے کیچ ہی نہیں کرتا، میں ہی زور لگا رہا ہوں۔ تو رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اس بندے نے کوشش تو کی ہے۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، اب ٹھیک ہے بس یہاں چھوڑ دو اس کو، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں رمضان کب آیا اور کب گیا، نہ کوئی روزہ رکھا نہ کوئی تراویح پڑھی۔ یاد رکھو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، قیامت کے دن رمضان ان کے خلاف شکایت کرے گا کہ مولا میں تیرا مہمان تھا اور اس نے ناقدری کی حد کر دی۔ بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی رمضان بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کیسے وہ خوش نصیب ہیں؟ روزہ کہے گا مولا گرمی کا موسم تھا اور یہ سارا دن اس نے مجھے اختیار کیا، باوجود اس کے کہ کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی مگر اس نے مجھے اختیار کیا، میں اس کا سفارشی ہوں۔ ابھی رمضان کا روزہ بول رہا ہوگا، اللہ کا قرآن بول پڑے گا کہ
کہے گا مولا سارے دن کا تھکا ہوا لیکن رات کو آ کر یہ میری تلاوت سنتا تھا، کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، کھڑے ہو کر قرآن سنتا تھا، مولا میں تیرا کلام ہوں اور میں بھی اس کا سفارشی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یشفعان، دونوں سفارش کریں گے، رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا، اور حق تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے، اور وہ کتنا بد نصیب ہے، نہ اس کی قرآن سفارش کرے نہ رمضان کا روزہ سفارش کرے، وہ کتنا بد نصیب ہے۔ تو اللہ کا قرآن اپنے پڑھنے والے کی بھی سفارش کرے گا، اپنے پہ عمل کرنے والے کی بھی سفارش کرے گا، اور اللہ کا قرآن اپنے سے محبت رکھنے والوں کی بھی سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنے والے ان کی بھی قرآن سفارش کرے گا، قرآن پہ عمل کرنے والے ان کی بھی قرآن سفارش کرے گا، اور جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں، قرآن سے محبت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے، جو قرآن والوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے۔ فرمایا قرآن ایسے لوگوں کی بھی سفارش کرے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ سالانہ تطہیر کے لیے ہے، پاکیزگی کے لیے ہے، تاکہ گناہوں سے جو میل کچیل تمہارے اندر پھنسی ہے، روزہ رکھ کر تم اس سے پاکیزہ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، اب جو دن گزر گئے ان کا احترام نہ ہو سکا، اس کی بھی اللہ سے معافی مانگے، اور جو باقی دن ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ اس کا پورا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے محبوب